بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو کرکس ودکاس کی آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کورونا وائرس کے آتے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں خوف اور ڈر کا دھندا سر عام شروع کیا گیا، لیکن کمال ہے سویڈن پر کہ جو بازی لے گیا، اس نے پوری دنیا کو شکست دی، اس نے پوری دنیا کے اگینسٹ جا کر اپنے لوگوں کو ریلیف دیا، اپنے لوگوں کے لیے اپنا ملک کھولا، انہوں نے تمام کاروباری سرگرمیوں کو چلنے دیا۔ وہ یہ تمام دنیا کا جو فراڈ چلا کہ جناب بند کر دیں، ہر چیز کو لاک ڈاؤن کر دیں، وہ اس کے اندر نہیں آئے، اور آج دیکھیں سویڈن جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر بازی لے گیا ہے۔ آج سویڈن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کورونا وائرس کو سویڈن میں سے ختم کر دیا ہے، انہوں نے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا، انہوں نے کسی قسم کی کوئی جگہ بند نہیں کی، اور دنیا اس کے اوپر پوری طرح سے حیران ہے۔ یعنی کہ سویڈن نے عالمی طاقتوں کا جو پلان تھا اس کو فلی طور پر فیل کر دیا ہے، فلاپ کر دیا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور انہیں لائک کیجئے۔ سویڈن کی اگزامپل دیکھتے ہوئے ایک حدیث کا ہمیں عملی نمونہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر چیز یعنی کہ ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ صرف دوا نہیں ہو سکتی، وہ حوصلہ ہو سکتا ہے، وہ جسم کو توانا رکھنا ہو سکتا ہے، وہ جسم کو پھرنا ٹرنا ہو سکتا ہے۔ ہاں، بہت ساری بیماریاں ہیں جس کا علاج جو ہے وہ دوائیاں ہی ہوتا ہے، لیکن بہت ساری اس طرح کی بھی بیماریاں ہیں جن کا صرف علاج جو ہے وہ دوائی نہیں ہوتا۔ اب آپ سویڈن کو لے لیں، ان کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے، جو کہ آج عمران خان جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم پورا ملک بند کر دیتے تو ہمارے لوگوں نے تو بھوک سے مر جانا تھا، یہاں پر تو لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جانا تھا۔ انہوں نے پورا ملک بند نہیں کیا، انہوں نے 50 سے زائد لوگوں کے اوپر گیدرنگ کے اوپر پابندی لگائی رکھی، 15 میٹر کا انہوں نے کہا کہ لوگ آپس میں فاصلہ رکھیں۔ جب دھوپ نکلی، لوگ باہر نکلے، خوف ختم ہوا لوگوں کے اندر سے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کا جسم اور آپ کا دماغ جو ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک خود بخود قوت مدافعت آتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی ایک بیمار شخص ہے، اس کے پاس اگر آپ جو ہے وہ سارا ماحول بڑا بیماروں والا بنا کے رکھیں گے، لوگ آگے اس کو ڈرائیں گے کہ یہ تو تمہیں جو بیماری ہوگی یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، تو ساری بات ہے وہ اس بیماری سے نکل نہیں پائے گا۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو بوسٹ اپ کریں، آپ اس کو سمجھائیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیماریاں انسان کو لگتی رہتی ہیں، بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو بڑی بڑی بیماریاں ہوئی، اس کے بعد وہ صحت مند ہوئے تو تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو جب آپ اس طرح کریں گے تو وہ انسان زیادہ جلدی سے ٹھیک ہوگا، یعنی کہ انسان کے اندر ایک قوت مدافعت جو ہے وہ جنم لینے لگ پڑتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ جو بیماری ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم بھی یہی نکلتا ہے۔ آج یہی صورتحال ہے سویڈن میں، انہوں نے اپنے لوگوں کو کھلا چھوڑا، انہوں نے کہا پھریں، بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، خوف کا جو کاروبار ہے وہ انہوں نے وہاں پر نہیں کیا۔ تو آج دیکھیں کہ سویڈن جو ہے وہ کورونا وائرس کو کس طرح سے ہرا چکا ہے۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مکھی کسی کے پانی میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور اس کے دوسرے میں شفا ہوتی ہے، یعنی کہ دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ اب یہ بڑی بہترین اگزامپل ہے، دیکھیں بالکل ہمارے اسلام میں جو ہے وہ نصف ایمان کہا گیا ہے صفائی ستھرائی کو، لیکن صرف صفائی ستھرائی سے آپ بیماریوں سے نہیں بچ سکتے۔ اب ہمارے ہی اسلام میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی چیز نیچے گر جاتی ہے تو آپ اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لیں، یعنی کہ آپ کے جسم کے اندر گندگی کو برداشت کرنے کا سٹیمنا بھی ہونا چاہیے، جسے ہم امیونٹی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جو سطح غربت سے نیچے رہتے ہیں، ان کے جو بچے ہیں ان کا جو رہن سہن ہے اور ایک مڈل کلاس فیملی یا ہائی کلاس فیملی جو ہوتی ہے ان کے بچوں کے رہنے سہنے میں بڑا فرق ہے، لیکن وہ لوگ بیمار نہیں ہوتے، وہ سردیوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، گرمیوں کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جسم کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت صفائی، آپ ہر وقت صاف ستھرا، آپ ایک احتیاط اور خوف اور ڈر میں ہی رہیں گے تو پھر ہی جو ہے وہ آپ کسی بیماری سے نکل سکیں گے، ورنہ آپ نکل نہیں سکتے۔ اب امریکن ریاست جو ہے ویسکنین، اس کے اندر 60 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ اب وہ تمام لوگ احتجاج کر رہے ہیں، وہ اسٹیٹ کے اوپر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر برباد ہو چکی ہے، اپنے مسائل کی بات کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، نوکریاں مانگ رہے ہیں، جو بے روزگاری وہاں پر ہو گئی ہے اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں اور ملک کو کھولنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور ایسا صرف ایک ریاست میں ہی، ایسے پورے امریکہ میں ہو رہا ہے۔ امریکہ کے اندر سے کئی ریاستیں جو ہیں وہ پھوٹ رہی ہیں اور لوگ ہتھیار لے کر باقاعدہ طور پر باہر آ رہے ہیں، اور اسی لیے آہستہ آہستہ امریکہ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ WHO نے اور بل گیٹس نے پورا ڈرامہ کیا ہے ان کے ساتھ، اور ضروری ہے کہ وہ اسے جلد از جلد باہر نکلیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم کے اندر وہ قوت مدافعت، ہمارا باڈی سسٹم، ہمارا امیون سسٹم اتنا اچھا ہے، اتنا زبردست ہے کہ ہم جلد اس بیماری سے جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جب انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کیا تھا برِ صغیر کے اوپر آ کے، تو یہاں پر ان کو ملیریا ہو جاتا تھا، ملیریا سے وہ لوگ مر جاتے تھے، لیکن یہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ ان کی باڈیز ہی بڑی اینٹی بایوٹک تھیں، ان کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا اس سے۔ اسی طرح امریکہ کے لوگ جب یورپ گئے تو فلو لے کر گئے، لیکن وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا، لیکن امریکنز جو ہیں وہی فلو سے جو ہے بہت زیادہ مرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ملک کو اپنے حساب سے اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں، یہ ایک ہی فارمولا نہیں ہوتا جو ہر جگہ پر آپ لگائی جائیں، جس طرح آپ کو بل گیٹ کہی جا رہا ہے ویسے آپ کری جائیں،
جائیں, جیسے آپ کو WHO کہہ رہا ہے ویسے آپ کری جائیں. یہ کوئی ایک پیٹ فارمولا نہیں ہوتا. ہر ملک نے اپنے طور پر سب چیز کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ پورے یورپ نے اپنا بیڑا غرق کر لیا صرف ایک بات کے اوپر کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. اب وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے. اور بل گیٹس کی آپ بات سن لیں, وہ کہتا ہے جب تک ہماری ویکسین نہیں آئے گی ہم پورے ممالک جو ہیں وہ بند رکھنے پڑیں گے, جب ہماری ویکسین آئے گی تو تب جو ہے ہم لوگوں کو کہیں گے تب وہ کھولیں گے. اب آپ دیکھیں بل گیٹس جو ہے وہ ٹرمپ کے اوپر بھی جو ہے اس کی بھی تنقید کر رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ملک اور اسی طرح پاکستان کو بھی اپنے فیصلے خود کرنے پڑیں گے. آن گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرنی پڑے گی. آن گراؤنڈ کیا کچھ ہے, وہ کیا چیزیں برداشت کر سکتے ہیں, کون سی چیزیں جن کو برداشت نہیں کر پا رہے. اور سویڈن کی کامیابی کے پیچھے بھی یہی راز ہے. انہوں نے اپنی پالیسی بنائی, اسی پالیسی کو انہوں نے آگے لے کر گئے ہیں اور اسی پالیسی کے اوپر جاتے ہوئے آج دیکھیں آپ وہ کتنے کامیاب ہو چکے ہیں. ناظرین, امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.